جی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ آیت کریمہ کا ترجمہ مطلب خیز ترجمہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب حاضر ہوں مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ یتیم کچھ محتاج بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دیا کرو ان میں سے جو آپ کو ملا ہے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ اور جب حاضر ہوں مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم محتاج تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میراث تقسیم ہو رہی ہے اور وہ واقعی ضرورت مند بھی ہیں، تو ان کے محروم ہونے کے احساس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہو دے دینا چاہیے، اور ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے کہ ہماری تو وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں آ گئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محروم ہونے کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی تعلیم اور ہدایت دی ہے کہ میراث میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن وہ قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ضرورت مند حاجت مند ہیں، تو ان کو بھی اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے تاکہ ان کو محروم ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اور ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تو میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں آ گئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محروم ہونے کے احساس کو ختم کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مسکین، تو اپنے حصے میں سے ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے اور ان سے معقول انداز میں بات کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے کمزور بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر یہ ہمارے بچے ہوتے تو ہم ان کے بارے میں کس طرح سے اندیشہ کرتے، کس طرح سے سوچتے، تو ایسے ہی ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم
کہ یتیم بچے آ گئے ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ جب آیت کی وضاحت میں ہم معارف القرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معارف القرآن میں آیت کریمہ کی وضاحت کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ محروم رشتہ داروں کی دلجوئی ضروری ہے۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ محروم رشتہ داروں کی دلجوئی ضروری ہے، یعنی وہ لوگ جن کا شرعی ضابطے کے مطابق میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کی بھی دلجوئی کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میت کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شرعی ضابطے کے مطابق میراث میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ میراث کے مسائل کا ہر کسی کو تو علم ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر ہر رشتہ دار یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے گا، اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطے کے مطابق میراث سے محروم کر دیے جاتے ہیں، میراث کے مال کی تقسیم کے وقت ان کا دل رنجیدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب کہ میراث ان کے سامنے ہی تقسیم ہو رہی ہو اور وہ وقت پر موجود ہوں۔ ایسی حالت میں میراث کے مستحق رشتہ دار اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد ان کو بھی کچھ دے دیا کریں۔ اصل میں کیا ہے، یہ قرآن کریم کی خوش اسلوبی ہے، یہ قرآن کریم کی خوش اسلوبی ہے، یعنی بیان کرنے کا بہت ہی اچھا اور نرالا انداز ہے۔ یعنی ایک طرف تو خود قرآن کریم ہی کا بتایا ہوا ضابطہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کے مقابلے میں دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیا جائے گا، جو قریب کا رشتہ دار ہے اس کے مقابلے میں دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف قربان جائیے قرآن کریم کی اس تعلیم پر، دوسری طرف محروم ہونے والے کی حسرت اور دل شکنی بھی قرآن کریم گوارا نہیں کرتا، اس لیے قرآن کریم نے ایک مستقل آیت نازل کر کے اس بات کی ہدایت کی ہے وارثین کو، اور اس آیت کے آخر میں بتلا دیا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا۔ اس آیت کے آخر میں یہ بتلا دیا ہے کہ ان سے بھی بھلی بات کہہ دو۔ بھلی بات کہنے کے لیے اس لیے کہا قرآن نے، یعنی اگر یہ لوگ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا دینے پر راضی نہ ہوں بلکہ وارث کے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگیں، تو کیونکہ ان کا مطالبہ کرنا شرعی ضابطے کے خلاف ہے، اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن اس پر بھی ان لوگوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے، بلکہ معقول طور پر یہ بات سمجھا دینا چاہیے کہ شرعی نقطۂ نظر سے، شرعی لحاظ اور اعتبار سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے بیان کرنے کا بہت ہی اچھا اور نرالا انداز ہے۔ ایک طرف تو خود قرآن کریم نے حصوں کو متعین کر کے جو اقرب، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے مقابلے میں دور کے رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے ضابطہ بنایا ہے، اور دوسری طرف محروم ہونے والے حضرات کی حسرت اور دل شکنی بھی قرآن کریم گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک مستقل آیت نازل کر کے ہمیں اس بات کی ہدایت کی ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے بھلی بات کہہ دیا کرو۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دینے پر راضی نہ ہو بلکہ وارث کے برابر ہی حصے کا مطالبہ کرنے لگے، تو بھئی اس کا حصہ تو وراثت میں ہو نہیں سکتا کیونکہ ضابطے کے مطابق اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو
ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی تو گنجائش کسی طرح سے ہے ہی نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے، بلکہ نرم انداز سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے، اس لیے تم اسی پر راضی ہو جاؤ۔ اور ان کو بھی مان لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے۔ تو ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے، تو یہ قرآن کریم کے بیان کرنے کا زبردست انداز ہے کہ اس نے جو محروم ہونے والے ہیں ان کی بھی کسی طرح سے دل شکنی کو گوارا نہیں کیا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری ہدایت جو آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ مرنے والے کا مال اس کے وارثین کو پورا کا پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقے سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصے پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو۔ اچھا، اس بات کی تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عین اس موقع پر جب کہ تقسیم ہو رہی ہو، اگر آپ کسی کو کوئی ایسی وصیت کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد یا کسی اور وارث کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت سے روک دیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا تھا کہ آپ اپنا آدھا مال اور پورا مال صدقہ مت کرو، اور صرف 1/3 مال کو صدقہ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کیونکہ پورا مال صدقہ کرنے یا آدھا مال صدقہ کرنے سے وارثوں کا حصہ ختم ہو جاتا، جو کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت کوئی شخص ایسی وصیت کرتا ہوئے دیکھے جس سے اولاد یا کسی اور وارث کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو یہ بات لازم ہے کہ ایسی وصیت سے اس کو روک دینا چاہیے، اور مثال ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہے۔ تو یہ آیت نمبر 9 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے، مزید اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پر آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ دو آگ ہیں یتیم کا مال کھانے والے کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دو آگ ہیں، ایک آگ تو وہ خود ہے جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، یعنی یتیم کا مال وہ خود آگ بن جائے گا، اور وہ خود اس کے بعد پھر وہ خود دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو گویا ایک آگ تو ان کے اندر کی ہوگی اور ایک بہت بڑی آگ ان کے باہر بھی ہوگی۔ بھائیوں اور ساتھیوں، یہ 10 آیتیں بڑی اہم اور بڑی جامع ہیں، جن میں ہمارے معاشرے کے غریب یتیم طبقے کے لوگوں کا
خیال کر کے الحمدللہ نہایت باریک بینی سے اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ تو یہ 10 آیتیں بڑی اہم اور جامع ہیں، کیونکہ ان آیتوں میں ہمارے معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال کر کے، غریب طبقے کا خیال کر کے نہایت باریک بینی سے اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے احکام بیان کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف، یعنی سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ آج ہم آیت نمبر 11 کے یہاں تک کریں گے وإن كانت واحدة فلها النصف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، پھر اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر دو لڑکیوں سے زیادہ ہوں فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہے، وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ پورے مال کا وارث ہو جائے گا، اور اس لیے جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھا حصہ ملے گا، اور آدھی دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ اگر اس کے علاوہ کتنے رشتہ دار ہیں تو اسی کے حساب سے پھر مسئلہ بنتا ہے۔ یہاں پر صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ دیکھیے آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں شریعت کا ایک اصول یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جن میں نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ کسی طرح کی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے جس میں کوئی فضول خرچی نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے مال سے قرضہ ادا کیا جائے، اگر قرضہ اتنا ہی ہو جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو تو نہ تو کسی کو میراث ملے گی اور نہ ہی کوئی اس کی وصیت نافذ ہوگی، کیونکہ پہلے سے ہی قرضہ اتنا ہے اس کے اوپر، تو اب کہاں سے میراث تقسیم ہوگی؟ تو اگر قرضہ اتنا ہی ہو جتنا اس کا مال ہے یا اس سے زیادہ ہو تو نہ تو کسی کو میراث ملے گی اور نہ ہی اس کی کوئی وصیت نافذ ہوگی۔ اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ جائے یا قرضہ بالکل ہی نہ ہو تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر وہ کوئی گناہ کی وصیت نہیں ہے تو اب جو مال موجود ہے اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی، 1/3 مال میں ہی وصیت ہوگی۔ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے
اور اگر کوئی شخص وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وصیت کرتا بھی ہے تو گنہگار ہوگا۔ تو سب سے پہلے کفن دفن، پھر اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، تب جا کر مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ بہرحال قرضہ ادا کرنے کے بعد ایک تہائی مال میں وصیت کو نافذ کر کے وارثوں میں مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی وضاحت کی طرف، جو آیت نمبر 11 ہے اس کی وضاحت کی طرف اب ہم اوت کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت میں اولاد کے حصے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہ اصول یاد رکھنا چاہیے جو پیچھے بیان کیا گیا کہ میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے الاقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ میت کی اولاد اور اس کے والدین کیونکہ اقرب ترین ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ قرآن نے پہلے انہی کے حصوں کو بیان کیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ اچھا، اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جب میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا مل جائے گا۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھ آ جاتی ہے، آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں چھوڑیں تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ میں بیان کیا گیا، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکے میں سے 2/3 مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک اور حصے دار ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ مثلا میت کے والدین اور بیوی وغیرہ جو بھی میراث کے حقدار ہوں گے ان کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زیادہ سب کی سب 2/3 مال میں شریک ہوں گی۔ اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، سب کی سب 2/3 مال میں شریک ہوں گی۔ اور اگر 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی اس آیت سے ملتا ہے، اور اگر لڑکیاں 2 ہی ہوں تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے۔ اس کا ثبوت ابو داؤد کی حدیث سے ملتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، یعنی میت نے اپنی اولاد میں سے صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے اور لڑکا کوئی نہیں تھا، تو اس کو اس کے باپ یا ماں کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ آگے پھر والدین کے حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔